السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی برکت، اس کا فیضان ہم تمام پر نازل ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت سے جتنا بھی چاہیں فائدہ اٹھائیں، ان لمحات کو، ان اوقات کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اپنی جھولی جو خالی ہے اس کو ثواب سے بھر لیں۔ ناظرین، شام کا وقت ہے اور ابھی افطار میں کچھ وقت باقی ہے، تو ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف، اور ایسی وہاں تک پہنچتے ہوئے راستے میں ہم اللہ رب العزت کے مہمانوں کا بھی دیدار کراتے رہیں گے۔ شام کے 6 بج رہے ہیں اور ابھی افطار میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ لوگ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں بھیڑ بھی ہے اور ایسی یہاں پہ کچھ تقسیم کیا جاتا ہے پانی وغیرہ۔ یہ ڈھلان ہے اور ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ افطار کے وقت مسجد حرام میں ہیں یا ایسی مسجد نبوی یا یہ کہیں یہاں کی کسی بھی مساجد میں آپ ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا پورے زمین کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پہ اگر آپ افطار کے وقت پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ وہاں پہ آرام سے افطار کر سکتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس مہینے میں لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں جتنا بھی ہوتا ہے خرچ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس مہینے کی برکت اور اس کے فیضانات ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اس مسجد کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا کیا ہے، ایک تعجب کی بات ہے، کبھی آپ اس طرف سے گزریں تو دیکھیں گے کہ چونکہ یہاں پہ مسجد حرام میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کی آواز یہاں تک پہنچتی ہے، تو رمضان کے آخری عشرے میں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو کہیں جگہ نہیں ملتی ہے کہ نماز ادا کریں، اس لیے لوگ یہاں باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز مسجد حرام کی امامت میں ہوتا ہے، اور اندر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں وہ مسجد میں جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کی امامت میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جب بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں، تبھی اس طرح کی نوبت آتی ہے، ورنہ اتنی دور تک بھیڑ نہیں آتی ہے، کیونکہ روڈ خالی رکھتے ہیں۔ البتہ روڈ کے بغل میں جو پیدل چلنے والا جو راستہ ہے وہاں پہ لوگ نماز ادا کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے بہت ہی کم گاڑیوں کو جانے دیتے ہیں، یا تو ٹیکسی ہیں یا پھر کوئی ایسی گاڑی ہے جس میں کوئی لیڈیز بیٹھی ہو، احرام پہنے ہوئے کوئی بیٹھا ہو، اسی کو جانے دیتے ہیں، ورنہ آگے نہیں جانے دیتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیں کلاک ٹاور کا ایک نظارہ۔ 6:05 ہو رہے ہیں، ابھی تقریباً
25 منٹ تک تقریباً 25 منٹ باقی ہیں۔ ایسی ہی اللہ رب العزت کے مہمانوں کی حفاظت کی جاتی ہے، نیچے بھی اور آسمان میں بھی، آسمان سے نگرانی کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر ہیلی کاپٹر اڑائے جاتے ہیں، خاص طور سے افطار کے وقت کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے حرم شریف کا وہ اجیاد کا حصہ ہے، اور یہاں سے اللہ رب العزت کے مہمان اللہ رب العزت کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگر آپ گاڑی سے آئے ہوئے ہیں تو یا تو آپ خدئی میں گاڑی کھڑی کر دیں، وہاں سے آپ گاڑی لے کر کے یعنی کرایہ دے کر کے آپ آئیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی لے کر کے خدئی سے آگے آئیں اور اوپر کہیں کنارے سائڈ میں آپ اپنی گاڑی کھڑی کر دیں، اور اس کے بعد وہاں سے آپ پیدل آ جائیں۔ اور آپ دیکھیں سورج غروب ہونے کے قریب ہے، تقریباً 15 منٹ باقی ہے سورج غروب ہونے میں، اور آپ دیکھیں آسمان میں دھیرے دھیرے سرخی پھیلنے لگی ہے، اور اسی سرخی کو شفق کہتے ہیں۔ یہ جب شفق رہے گا اسی وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے، جب یہ شفق غائب ہو جائے سمجھے کہ مغرب کا نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں مکہ کے آسمان میں اللہ رب العزت کے مہمانوں کی حفاظت کے لیے ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں، اور اوپر سے اللہ رب العزت کے مہمانوں کی حفاظت کے لیے نگرانی کی جاتی ہے، کوئی بات نہ ہو، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے مہمانوں کی حفاظت کی خاطر ہے۔ اور یہ جو ہیلی کاپٹر عام طور پہ اڑائے جاتے ہیں یہ رمضان اور حج کے دنوں میں خاص طور سے اڑائے جاتے ہیں، بقیہ دنوں میں اتنی چونکہ بھیڑ نہیں ہوتی ہے اس لیے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن رمضان اور حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کی اس طرح سے زمین میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ایسی ہی آسمان سے بھی نگرانی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس گھر کو ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ ریشہ دوانیاں پھیلاتے ہیں اللہ رب العزت ان کی ریشہ دوانیوں سے اپنے گھر کو محفوظ رکھے۔ اور اب افطار میں کچھ ہی منٹ باقی ہیں، اور حرم کا آنگن اور اس کا باہری حصہ مکمل طور پر عمرہ کرنے والوں زائرین سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس سے آگے آپ جب جائیں گے پھر آپ کو وہاں پہ اتنی بھیڑ ملے گی کہ آپ کو کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہو کر کے پھر آگے کی طرف جا رہا ہے۔ حرم شریف کے باہر اب دیکھیں معتمرین سے اور روزے داروں سے صحن بھرا ہوا ہے، کہیں بھی جگہ نہیں ہے، اور جب اذان ہونے لگے گی تو پھر لوگ جہاں پہ جگہ پائیں گے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، افطاری کرنا شروع کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے رکنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر لوگ بیٹھنے لگیں گے تو پھر راستے بند ہو جائیں گے۔ مسجد حرام کا اندرونی حصہ مکمل طور پر بھر چکا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سب لال نشان، یہ سب یہ بتلانے کے لیے کہ اندر بھر چکا ہے اور جگہ نہیں ہے، اس لیے یہ لال نشان جلا دیا گیا ہے، اور یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اندر جانے کے لیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد اندر جانے کے لیے یہ کھولیں، کیونکہ ابھی بھیڑ ہے اور اندر جائیں گے وہاں پہ ویسی ہی بھیڑ ہے، پھر جو بھیڑ پہنچے گی یہ کہاں پہ ٹھہرے گی، اس لیے ابھی راستے بند کر دیے گئے۔
مغرب کی نماز مکمل ہونے کے بعد لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کافی بھیڑ ہے، کیونکہ مغرب کی اذان سے کچھ پہلے ہی اندر جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو اب جب دوبارہ اندر جانے کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں تو پھر لازم سی بات ہے کہ بھیڑ ہوگی۔ اور یہ جو دروازہ ہے یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب گیٹ ہے۔ بہت ہی شاندار اس کو بنایا گیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ایک نظر اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھیں، کتنی بھیڑ ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کو دیکھنے کے بعد اچھے اچھے لوگوں کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، اور اس گھر کی عظمت اور اس کا جلال تو اپنی جگہ پہ ہے۔ یہی وہ گھر ہے جس کو آپ پوری زندگی دیکھتے رہیں تب بھی آپ کو اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ اور اسی گھر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مکہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہیں پہ رکوں، لیکن تیرے رہنے والے لوگ یہاں پہ مجھے رکنے نہیں دے رہے ہیں، اور تم سے بچھڑنے کی وجہ سے میں رنجیدہ ہوں، افسردہ ہوں۔ ناظرین، اب عشاء کی اذان میں تھوڑی دیر باقی ہے، ابھی عشاء کی اذان ہوگی اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز اور تراویح ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کے نیک کام کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت جو تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تو ان کے طواف کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے نیک کام کو تو قبول فرما۔ یہاں پہ گھیرے ہوئے ہیں تاکہ عورتوں کو ادھر جائیں، عورتیں آگے نہ جائیں، ادھر گھوم جائیں۔ عورتوں کے لے کے عورتوں کو آگے نہیں جانے دے رہے، اور بہتر بھی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جگہ ہے جو طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے خاص کی گئی تھی، تو یہ جگہ یہاں پہ آپ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بغل میں بھی جگہ ہے جہاں پہ عورتیں 2 رکعت نماز ادا کرتی ہیں۔ لیکن رمضان کے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک تراویح ہوتی رہتی ہے تب تک یہاں پہ کسی کو رکنے نہیں دیتے ہیں، سب کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد صرف آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں کہ میں یہاں پہ کہیں کھڑا ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لوں تو آپ 2 رکعت نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، الا کہ آپ اس سے باہر جائیں اور وہاں پہ آپ نماز ادا کریں۔ تو ایک چیز اور جان لیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز آپ ادا کریں گے، یہ آپ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ آپ نماز ادا کر لیں تو آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یعنی لازم نہیں ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ہی آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ سب کے سب باہر نکل لیں، کیونکہ اب یہاں پہ کسی کو بھی رکنے نہیں دیں گے، سب کو نکال لیں۔ اور اب تراویح کی نماز شروع ہو گئی ہے، اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ سب صفا اور مروہ کی طرف یعنی صحیح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو نیا طریقہ اپنائے ہیں، کیا کرتے ہیں کئی سالوں سے کہ مطاف میں تو آواز رہتی ہے، لیکن صفا مروہ والی جگہ پہ جو صحیح والی جگہ ہے وہاں پہ اسپیکر بند کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر آواز سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رک کر کے تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اس لیے آواز ہی بند کر دیتے ہیں کہ جب آواز رہے گی نہیں تو لوگ کہاں سے تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سے فائدہ یہ ہوتا ہے سیکورٹی والوں کو پریشان نہیں ہونا پڑتا، کسی کو ہٹانا نہیں پڑتا ہے، کس کی امامت میں لوگ نماز ادا کریں گے۔
سب سے بہتر یہی کہ آواز بند کر دیں. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی آواز نہیں آ رہی ہے، جبکہ باہر آپ نکلیں گے تراویح کی نماز ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ اسپیکر بند کر دیا گیا، آواز کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نیک کام کو قبول کرے. اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت ہمارے مظلوم مقہور بھائیوں کی مدد فرما. اللہ رب العزت جو کھانے کے محتاج ہیں، پینے کے محتاج ہیں، ہر طرح سے گھرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرما. اللہ ہمیں سے جو قرض دار ہیں، اللہ رب العزت ان کے قرض کو، اللہ رب العزت ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ رب العزت تو انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دے. اللہ رب العزت جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اللہ رب العزت جنہیں کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت تو انہیں ان کی پریشانیوں سے دور فرما. اللہ رب العزت یہ بابرکت مہینہ ہمارے آبا و اجداد جو قبروں میں مدفون ہیں، اللہ رب العزت تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العزت ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت تو ہمارے ان خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ. اللہ رب العزت ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. اللہ رب العزت ہر وہ مسلمان جو دین اسلام کو ماننے والا ہے، اللہ رب العزت تو انہیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ. اللہ رب العزت ہمارے اعضاء و جوارح، ہاتھ، پیر، ناک، کان، غرض کی ہمارے جسم کے جو اعضاء و جوارح، اللہ رب العزت جب تک ہماری زندگی رہے یہ ہمارے اعضاء و جوارح صحیح سلامت رہیں. اللہ رب العزت ہمیں تو اپنا محتاج بنا، کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا. اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے محتاج بنے، ہم کسی انسان کے محتاج نہیں بننا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت تو ہمیں اپنا محتاج بنا. الحمدللہ تراویح کی نماز ختم ہو گئی ہے، اور آپ ایک چیز دیکھیں گے یہاں پہ جو صحن ہے، صحن میں کسی کو بھی رکنے نہیں دیتے ہیں، کسی کو بھی رکنے نہیں دیتے ہیں. بس یہ ہے آپ چلتے رہیں، اور نہ ہی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مہلت دیں گے کہ آپ کسی کا انتظار کر لیں. یہ ایک طریقہ ہے تاکہ کسی بھی طرح سے راستوں کو بند نہ کیا جائے. جو بھیڑ ہے وہ بھیڑ ایک جگہ اکٹھی نہ ہو، چلتے رہیں لوگ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو جب تک آپ کے پاس طاقت ہے اسی وقت آپ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں. کیونکہ جب آپ مردراز ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے حج اور عمرہ کے سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو پھر چلنا پڑے گا اور آپ چل نہیں پائیں گے. اس طرح سے آپ کو پریشانی ہوگی. اس لیے جوانی میں ہی حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں.